جہیز کا بوجھ۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں رسم و رواج روایات سے زیادہ اہم سمجھے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں سکینہ بی بی اپنے شوہر اور 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سکینہ بی بی ایک غریب لیکن باعزت عورت تھی جو دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ سکینہ کی سب سے بڑی بیٹی عائشہ خوبصورت، نیک اور تعلیم یافتہ تھی۔ وہ اپنی والدہ کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ عائشہ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی اور سکینہ بی بی کو اس کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ گاؤں میں اکثر لوگ باتیں کرتے تھے کہ عائشہ کی شادی میں مشکل پیش آئے گی کیونکہ سکینہ بی بی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ جہیز کا انتظام کر سکے۔ گاؤں کی عورتیں سکینہ کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرتی تھیں۔ سکینہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو جہیز کا بندوبست کرو۔ آج کل بغیر جہیز کے کون بیٹی کو بیاتا ہے؟ تمہاری عائشہ جتنی بھی اچھی ہو مگر جہیز کے بغیر کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ باتیں سکینہ بی بی کے دل پر تیر کی طرح لگتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس نہ تو زیور تھا اور نہ ہی کوئی جمع پونجی۔ وہ دن رات محنت کرتی تھی لیکن جو کچھ کماتی وہ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ حاجی صاحب سکینہ بی بی کے گھر آئے۔ انہوں نے سکینہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، سکینہ بی بی، بیٹیوں کی شادی جہیز سے نہیں اچھے کردار سے ہوتی ہے۔ تمہاری عائشہ اتنی نیک اور خوبصورت ہے کہ کوئی بھی سمجھدار خاندان اسے قبول کرے گا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ چند دن بعد حاجی صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ گاؤں کے ایک پڑھے لکھے نوجوان احمد نے عائشہ کے لیے رشتہ بھیجا۔ احمد نے کہا کہ اسے عائشہ کے کردار اور اخلاق سے محبت ہے اور وہ جہیز کا ایک پیسہ بھی نہیں لے گا۔ یہ سن کر سکینہ بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عائشہ کی شادی احمد سے ہو گئی اور وہ اپنی سادگی اور نیک نیتی کی وجہ سے نئے گھر میں بہت خوش تھی۔ یہ کہانی گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جہیز کی رسم کے بغیر بھی شادیاں ہو سکتی ہیں اور وہ بھی خوشحال۔ سکینہ بی بی نے اپنے عمل سے یہ سکھا دیا کہ عزت اور کردار ہی اصل دولت ہے جو کسی بھی جہیز سے زیادہ قیمتی ہے۔